خبردار، اگر اولاد کی محبت میں آپ نے کوئی ناجائز کام کیا ہے تو یہ اولاد بہت بڑی مصیبت آپ کے حق میں بن جائے گی میرے ساتھ۔ اسی لیے قرآن کریم ہم سے کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہارا مال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اور تمہاری اولاد بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور آج تک آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن میں ایک اور حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ میری مائیں بہنیں جتنی ماں بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا، ذرا کان کھڑے کر کے یہ حدیث سنیے گا، ذرا دل کھول کر کے یہ حدیث سنیے گا۔ یہ تو بہت سنا آپ نے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ذرا یہ حدیث بھی سن لینا، اے اپنے آپ کو ماں کہنے والی عورتوں، اور اے اپنے آپ کو باپ کہنے والے مردوں، ذرا یہ حدیث بھی سن لینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے ثم یموت، اور پھر وہ مر جاتا ہے، اس حال میں مر جاتا ہے وہو غاش لرعیتہ، کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ او میری پیاری ماں، آپ نے اگر ماں کا حق ادا نہ کیا، او میرے پیارے بھائیوں آپ نے اگر باپ ہونے کا حق ادا نہ کیا، اللہ نے اولاد آپ کو دی، آپ نے اولاد کا حق ادا نہ کیا، تو کان کھول کے سن لیجئے، یہ اولاد کے ساتھ آپ جو لاپرواہی کر رہے ہیں، آپ اولاد کی جو حق تلفی کر رہے ہیں، آپ اولاد کی تربیت میں جو لاپرواہی کر رہے ہیں، یہ بہت مہنگی پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ یہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کندھے میں، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ دنیا کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو آپ سے سوال بھی پوچھا جائے گا آپ کی اولاد کے بارے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، او لوگو تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ فالرجل راعٍ علی اہل بیتہ، مرد بھی ذمہ دار ہے اپنے پریوار کا، مرد بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، اور مرد سے بھی سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر کی، اور عورت سے بھی پوچھا جائے گا۔ گھر کے آنگن کی شان ہوتی ہے، گھر کے آنگن کی شان ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کی جان ہوتی ہیں، ماں کے دل کا سکون ہوتی ہے، اپنے والد کا مان ہوتی ہے۔ یہ جو ہنستی ہے پھول کھلتے ہیں، یہ جو ہنستی ہے پھول کھلتے ہیں، خوشبوؤں کی دکان ہوتی ہے، بن کے رحمت یہ گھر میں آتی ہیں، برکتوں کا نشان ہوتی ہیں۔ جو امانت سمجھ کے پالے گا اس کی خاطر امان ہوتی ہے، ان کی تعلیم ایک فریضہ ہے، خود ہی ایک خاندان ہوتی ہے۔
اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ اللہ نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بیٹی پہلی پیدا ہو یہ زیادہ برکت کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، اور شادی کے بعد جن جوڑوں کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا ہے وہ کس اذیت اور کرب سے گزرتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ ایک تو سماج تانا دیتا ہے، خاص طور سے اس عورت کو، ارے یہ تو بانجھ ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی عورت کا بچہ پیٹ میں مر گیا اور 2-4 بچے مر گئے تو یہاں تک بعض عورتیں کہہ دیتی ہیں ارے یہ تو بڑی بدقسمت ہے، بڑی بد نصیب ہے، اپنے بچوں کو کھا گئی۔ اس طریقے کے زہریلے جملے اس عورت کے اوپر اور اس جوڑے کے اوپر جس جوڑے کے پاس اولاد نہ ہو بہت اذیت اور تکلیف ہوتی ہے ان جملوں سے میرے ساتھی، جبکہ ہم سب جانتے ہیں اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ساری رپورٹیں صحیح ہیں، نہ مرد کے اندر کوئی کمی ہے نہ عورت کے اندر کوئی کمی ہے، اور پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ابھی اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ تو اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ انہی لوگوں سے آپ پوچھئے جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اس عورت سے پوچھئے جس عورت کی گود ترستی ہے کہ کاش میرا بھی کوئی بچہ ہوتا اور میں بھی اس کو سینے سے لگاتی۔ اس آدمی سے پوچھئے جس کی انگلی تڑپتی ہے کہ میرا بھی کوئی بچہ ہوتا اور میں اس کی انگلی پکڑ کر کے میں چلتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب اپنی نعمتیں بیان کرتا ہے، اپنی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی قرار دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اے میرے بندو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، مرد کے لیے عورت کو بنایا، عورت کے لیے مرد کو بنایا، ایک ہی جنس میں سے بنایا۔ اگر مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو جوڑا بنایا ہوتا، عورت نہ ہوتی کوئی اور مخلوق ہوتی تو شاید وہ محبت پیدا نہ ہوتی جو مرد و عورت کے بیچ میں پیدا ہوتی ہے۔ دونوں انسان ہیں، دونوں ایک ہی جنس میں سے ہیں، اس لیے دونوں کے اندر محبت ہے، دونوں کے اندر ملاپ ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے جنس میں سے جوڑے بنائے۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تم کو اولاد عطا کی، تم کو بیٹے عطا کیے، اور پھر بیٹوں کو بیٹا ہوا پوتے ہوئے، بیٹیوں کو بیٹا ہوا نواسے ہوئے۔ اللہ نے تم کو بیٹے بھی دیے، تم کو پوتے پوتیاں بھی دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پاکیزہ چیزوں کی روزی بھی دی ہے۔ دیکھیے روزی کا ذکر بعد میں کیا اللہ نے، اولاد کا ذکر پہلے کیا۔ اس کا مطلب کہ روزی روٹی سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اے میرے بندو، جس اللہ نے تم کو اولاد سے نوازا، تم کتنے بڑے ناشکرے ہو کہ اولاد تو اللہ دیتا ہے لیکن تم اس اولاد کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں کسی پتھر کے بت کے آگے جا کے سجدہ کر لیتے ہیں، کسی مزار کے آگے جا کے سجدہ کر لیتے ہیں، کسی قبر پہ جا کے جھک جاتے ہیں،
اور پھر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس قبر پر جھکنے کی وجہ سے، اس پیڑ پر جھکنے کی وجہ سے، اس پتھر کی مورتی کے آگے جھکنے کی وجہ سے ان کو اولاد ملی ہے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔ اے میرے بندو، تم کتنے بڑے ناشکرے ہو کہ نعمت تو اللہ دے رہا ہے لیکن تم منسوب کسی اور کی طرف کرتے ہو، تم کسی اور کی نعمت اس کو قرار دیتے ہو۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھی۔ قرآن کا 15واں پارہ اٹھائیے، سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ جب تک دنیا میں انسان کے پاس مال نہ ہو تب بھی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے سگے رشتہ دار بھی آپ سے سلام کلام بند کر دیں گے اگر آپ غریب ہیں، پریشان ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسے والا انسان غلط بات بھی بولے گا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اور غریب آدمی اچھی بات بھی بولے گا، 4 لوگ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پرائے اپنے ہوتے ہیں جو پیسے پاس ہوتے ہیں، پرائے اپنے ہوتے ہیں جو پیسے پاس ہوتے ہیں، غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتے خاص ہوتے ہیں۔ دولت اس دنیا کی بہت بڑی ضرورت ہے میرے ساتھ، اور یہ بات یاد رکھیے، اسلام دولت کے خلاف نہیں ہے، اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے زمین کے اندر پھیل جاؤ اور جا کر کے اللہ تعالیٰ کی روزی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھے نہ رہو، جمعہ کے دن کو چھٹی کا دن نہ مناؤ، جمعہ کے دن کو ہالیڈے نہ مناؤ، اس کو بھی ورکنگ ڈے بناؤ، اور جمعہ کی نماز کے بعد جا کر کے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام، ایک انسان حج کرنے گیا ہے، اگر حج کرنے کے بعد وہاں مکے میں بھی اگر وہ اپنا سامان سیل کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اسلام منع نہیں کرتا ہے، اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی 2 چیزوں کی وجہ سے سندر ہے، خوبصورت ہے، ایک مال کی وجہ سے، ایک اولاد کی وجہ سے۔ مال نہ ہو تب بھی زندگی کی سندرتا ختم ہو جائے گی، اور اولاد نہ ہو تب بھی انسان کی زندگی بے رونق ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گی۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھی، لیکن ہاں اگر اولاد کے چکر میں انسان اللہ کو بھول جائے، رسول کو بھول جائے، شریعت کو بھول جائے، تو یہ اولاد بہت بڑی آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ قرآن کے 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ کہیں مال کے چکر میں اور کہیں اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول مت جانا، تم شریعت کو بھول مت جانا۔ اولاد بہت بڑی آزمائش بھی ہے میرے ساتھ۔ اسی اولاد کی خاطر انسان حرام کام بھی کر بیٹھتا ہے، اولاد کے سکھ کے لیے، اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے انسان بینکوں سے لون تک لے لیتا ہے، انسان سود اور بیاج کا کام تک کرتا ہے۔ اگر بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، اگر بیٹا شراب پی رہا ہے اور باپ نے کبھی منع نہیں کیا، ماں نے کبھی منع نہیں کیا، الٹے سپورٹ کیا، تو ماں سے بھی سوال پوچھا جائے گا، باپ سے بھی سوال پوچھا جائے گا۔
انسٹاگرام پر آج سینکڑوں کی تعداد میں ایسی آئیڈیز موجود ہیں جس میں باپ موجود ہے، بیٹی چھوٹے کپڑے پہن کر کے ویڈیو بنا رہی ہے، صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ لڑکی، وہ عورت انسٹاگرام کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے شریر کی نمائش کر رہی ہے، اور اس کا بغیرت باپ چند پیسوں کے لیے اس ویڈیو میں موجود ہے، اپنی بیٹی کی بے پردگی کو سیل کر رہا ہے، اپنی بیٹی کی بے حیائی کو سیل کر رہا ہے۔ ایسی بہت ساری آئیڈیز آپ کو انسٹاگرام پر مل جائے گی میرے ساتھیوں۔ وہ باپ بغیرت باپ ہے، اور اس بغیرت باپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تو باپ تھا، تیری یہ ذمہ داری تھی، تو اپنی بیٹی کو ننگا کر کے، اس کو چھوٹے کپڑے پہنا کے، اس کو انسٹاگرام پہ اس کی عزت کا جنازہ نکال رہا تھا، اس کو بیچ رہا تھا تو۔ آج جھارکھنڈ جیسے علاقے میں، آج پاکڑ جیسے علاقوں میں، ہمارے اور آپ کے آس پاس کے گاؤں اور بستیوں میں جب اس طریقے کی خبریں ہم سنتے ہیں، فلاں مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، عشق اور پیار کا نشہ ایسا چڑھا، باپ کی عزت خاک میں ملا دی، ماں کی عزت کا جنازہ نکال دیا، غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوئی، اور اس کے بعد یہ بھی خبر آئی کہ اس نے اپنے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، وہ مرتد بھی ہو گئی، وہ مشرک بھی ہو گئی، وہ اللہ کا انکار کرنے والی بھی بن گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اس طریقے کے کیسز میں صرف ان لڑکیوں کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے، ہمیں ان لڑکیوں کے باپ کو بھی کٹگھرے میں کھڑا کرنا پڑے گا، ان لڑکیوں کی ماں کو بھی کٹگھرے میں کھڑا کرنا پڑے گا کہ تم کیا کر رہی تھی، تم نے کیا تعلیم دی، تم نے کیا تربیت دی اپنی بیٹیوں کو۔ آج بڑے فخر سے کہتے ہو صاحب ہماری لڑکیوں نے انٹر کر لیا، گریجویشن کر لیا، ایم اے کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ ارے تیری لڑکی نے سب کر لیا، تیری لڑکی اپنے اللہ کو پہچانتی تھی کہ نہیں پہچانتی تھی؟ تیری لڑکی مسلمان تھی، اسلام کے بارے میں کیا جانتی تھی تیری بچی؟ جب مرنے کے بعد ہم سب قبر میں جائیں گے، منکر نکیر ہمارے پاس آئیں گے، ہم سے سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ان تین سوالوں کا جواب کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو بھی دینا پڑے گا، اور مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیوں کو بھی دینا پڑے گا۔ او لوگو، میں یہ تو نہیں کہتا کہ تمام کی تمام بچیوں کو مدرسے میں ڈال دیا جائے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمام کے تمام لڑکوں کو آپ عالم بنا دیجئے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا آپ کا بچہ کچھ بھی بن جائے، آپ کی بچی کچھ بھی بن جائے، لیکن قبر کے ان تین سوالوں کا جواب تو آپ کی بیٹی کو بھی آنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے، تو لعنت ہے ایسی تعلیم پر، لعنت ہے ایسی ڈگری پر، لعنت ہے ایسی عقل پر، لعنت ہے ایسی ذہانت پر۔ دنیا کا وہ بڑا سے بڑا قابل آدمی اگر وہ اپنے کریٹر کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ اسٹوپڈ ہے، اللہ کی نظر میں وہ بیوقوف ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اے میرے بندو، یہ ذرا زمین کے اوپر تم غور کرو، اتنی بڑی زمین، کتنی سپیڈ کے ساتھ یہ زمین گھوم رہی ہے، لیکن پھر بھی تم کو کوئی جھٹکا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تم کار میں بیٹھتے ہو، کہیں بریکر آ جائے تم کار میں ہل جاتے ہو۔ اتنی بڑی زمین پوری سپیڈ سے گھوم رہی ہے اور ذرہ برابر تم کو جھٹکا محسوس نہیں ہوتا ہے، کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ آج شاید بہار میں کہیں کہیں زلزلے کا جھٹکا بھی محسوس ہوا ہے۔ ابھی ہمارے ڈرائیور صاحب کے اوپر کال آیا تھا، پٹنہ سے، وہاں زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا ہے۔ ذرا سی زمین ہلتی ہے، جھٹکا محسوس ہوتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ او لوگو، اس زمین کے اوپر غور کرو، اس آسمان کے اوپر غور کرو، ذرا رات کے اوپر غور کرو، ذرا دن کے اوپر غور کرو۔ جب تم غور کرو گے تو تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب،
ان تمام چیزوں کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، بدھی جیوی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جینیس لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے اللہ، کون ہے بدھی جیوی لوگ؟ کون ہے جینیس لوگ؟ کون ہے چتر لوگ؟ کون ہے عقل مند لوگ؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ارے عقل مند تو وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، اور لیٹ کر کے بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، ہر حال میں جو اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والارض، اور آسمانوں اور زمین کے اندر وہ غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا، تو نے اس یونیورس کو بیکار نہیں بنایا۔ پتہ یہ چلا عقل مند وہ نہیں ہے جس کے پاس ڈگریوں کی بھرمار ہو، عقل مند وہ ہے جو اسلام کو جانتا ہو، جو توحید کو جانتا ہو، جو اپنے رب کو جانتا ہو، جس کو دین کی بیسک باتیں معلوم۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، سونا کوڑ کے میرے عزیزوں، آس پاس سے آئے ہوئے، برطلہ اور مجلاڈی سے آئے ہوئے میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ اپنی بچیوں کو کم سے کم اتنی تعلیم تو دے دو کہ کوئی بہروپیہ ان کو اگر پیار اور محبت کے جھانسے میں بلیک میل کر کے یہ کہے کہ تجھے اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، تو آپ کی بچی جواب دے دے نہیں، میرے نبی نے تو مجھے یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے ساتھ تجھے شرک نہیں کرنا ہے، تو قتل ہو جائے تو ہو جانا، تو جل جائے تو جل جانا، تو مر جائے تو مر جانا، تو کٹ جائے تو کٹ جانا، مگر اللہ کی توحید سے سمجھوتا مت کرنا۔ اپنی بچیوں کو کم سے کم اس قابل بنا دو میرے پیارے ساتھی۔ آج آپ کے علاقے کے بہت سارے لوگ آسام میں کام کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کلکتہ میں کام کر رہے ہیں، رانچی میں کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے بچے اگر کسی دوسرے شہر میں جا کر کے پیسہ کما رہے ہیں اور گھر میں خوشحالی ہے، اچھا مکان بن رہا ہے، اچھی لائف اسٹائل ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا میرے ساتھی، یہ آپ کے بچے جو رانچی جا رہے ہیں، جو گوہاٹی جا رہے ہیں، جو کلکتہ جا رہے ہیں، جو دلی اور ممبئی جا رہے ہیں، اگر ان جگہوں پہ جانے کے بعد آپ کا بچہ پیسہ تو کما لے، مگر وہاں جا کر کے اگر اسلام کو چھوڑ دے، وہ توحید کو چھوڑ دے، وہ شرابی بن جائے، وہ بے نمازی بن جائے، وہ قبروں پر سجدہ کرنے والا بن جائے، وہ زناکار بن جائے، وہ لڑکی بازی کرنے والا بن جائے، وہ عیاش بن جائے، وہ ہمیں نہیں چاہیے ایسا پیسہ میرے ساتھی۔ ہمارے بچے 2 روٹی کم کھائیں، ہمارے گھر میں 2 پیسے کم آئیں، مگر ایمان کی دولت رہنی چاہیے، توحید کی دولت رہنی چاہیے، دین کی دولت رہنی چاہیے، یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت نہ ہوگی، جس کے دل میں شرک نہ ہوگا۔ اپنے بچوں کے دل پر محنت کرو میرے ساتھی، میری بہنوں، بہت فیس واش لگا لیا، بہت کریم پاؤڈر لگا لیا، بہت میک اپ کر لیا، اب تھوڑی سی محنت دل کے اوپر بھی کر لو میری بہنوں، دل کی گندگی کو صاف کر لو، دل سے میل اور کچیل کو نکال دو، دل سے کینہ نکال دو، دل سے حسد نکال دو، دل سے دنیا کی ناجائز محبت نکال دو، دل کو صاف کر لو۔ ابراہیم کہتے ہیں قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ اور ایک اور دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ
تو مجھے بھی بت پرستی سے بچا لے اور میری آنے والی نسلوں کو، میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے بچا لے۔ کہیں اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ ہم تو سونا کوڑ میں رہتے ہیں، پاکڑ میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں تو بچہ بچہ اہل حدیث ہے، توحید پر چلنے والا ہے، ہمارے یہاں قبر پرستی نہیں ہے، ہمارے یہاں مزار پرستی نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا میرے ساتھی۔ اسی پاکڑ سے بہت دور علاقہ نہیں ہے، کلیا چک کا علاقہ، پورے اہل حدیثوں کا بیلٹ ہے، اور وہاں پہ قبروں پر سجدہ کرتے ہوئے میں نے اہل حدیثوں کو دیکھا ہے۔ اگر اہل حدیثوں میں بھی اگر دین کی جانکاری نہ ہو اور جہالت آ جائے تو اہل حدیثوں کے اندر بھی تازیہ اٹھنے لگتا ہے، قبر پرستی بھی ہونے لگتی ہے، تعویذ بھی پہنا جانے لگتا ہے، شرک بھی ہونے لگتا ہے، بدعت بھی ہونے لگتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ اور اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس سے، جن کی عمر 8 یا 9 سال تھی، 8-9 سال کے بچے تھے عبداللہ بن عباس۔ 8-9 سال کا بچہ ہمارے یہاں موبائل دیکھتا ہے، 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں، فری فائر اور PUBG گیم کھیلتے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں بیٹھ کر کے تاش کے پتے کھیلتے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں موبائل پر گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں گالیاں بک رہے ہیں۔ 8-9 سال کے بچے ہمارے یہاں آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ یہاں عبداللہ بن عباس 8-9 سال کے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو کیا تعلیم دیتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، میں اونٹنی کے اوپر سوار تھا، اللہ کے پیارے نبی آگے بیٹھے ہوئے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا غلام، اے میرے بچے، میں کچھ باتیں تجھ کو بتا رہا ہوں، بڑے غور سے سننا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اے میرے بچے، جب بھی تو سوال کرنا، جب بھی تو مانگنا تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اگر پوچھے اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اہل حدیث کا پیغام کیا ہے، تو نبی کی یہ چھوٹی سی حدیث سنا دینا، نبی کی یہ بات سنا دینا۔ اہل حدیث کا یہی پیغام ہے، مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، سوال کرو تو اللہ سے کرو۔ اس سے بڑھ کے اہل حدیث کی کوئی دعوت نہیں۔ اہل حدیث کی دعوت توحید کی دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت شرک کے خلاف اعلان جنگ ہے، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں اسی علاقے میں پروگرام تھا میرا، میں آ رہا تھا، بھاگلپور سے پہلے ایک جگہ پڑتی اکبر نگر، ہمارے ڈرائیور صاحب گاڑی چلا رہے تھے، اچانک سے دیکھا روڈ کے اوپر بڑا رش ہے، بڑی بھیڑ ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی بابا ہیں، ان کا عرس منایا جا رہا ہے، پورا روڈ جام ہے۔ اب یہ مسئلہ میں اس پر نہیں بولوں گا، مسائل پیدا ہو جائیں گے، ورنہ اگر شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو سڑکوں کو بلاک کر کے کوئی بھی عبادت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ سڑکوں کو بلاک کر کے، اور ہم بھارت سرکار سے بھی یہ نویدن کرتے ہیں کہ جو ساروجنک استھل ہے، جو روڈ ہے، پبلک روڈ ہے، کسی بھی مذہب کو، کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، کسی بھی مذہب کو اجازت نہ دی جائے کہ پبلک پلیس کو وہ روک کر کے وہاں پہ کوئی اپنی مذہبی رسم کو ادا کرے، چاہے وہ مسلمان کا معاملہ ہو یا کسی بھی دوسرے مذہب کا معاملہ ہو۔ روڈ چلنے کے لیے ہوتی ہے، روڈ بلاک کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اکبر نگر کا علاقہ آیا، روڈ پوری بلاک ہے، مردوں کا ریلا لگا ہے، عورتوں کی بھیڑ لگی ہے، خوبصورت کپڑے پہن کر کے، سج کر کے، سنور کر کے جوان لڑکیاں وہاں کیا کرنے گئی ہیں صاحب؟ بابا کا عرس منانے گئی ہے۔ میں کار میں بیٹھا تھا، واللہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سب کرنے والی کون ہے؟ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ ان لڑکیوں کو بے پردہ اپنے گھروں سے لے کے آنے والے کون ہیں؟ ان کے بغیرت بھائی ہیں، ان کے بغیرت باپ ہیں، ان کے بغیرت شوہر ہیں۔ اور وہاں مزار پہ ایک آدمی بہت بڑا سا مور کا پنکھ لے کے بیٹھا ہے، اور عورتیں آ رہی ہیں، ان کو مور کا پنکھ جو ہے وہ
ان کو ٹچ کر رہا ہے، ان کو چھو رہا ہے، اور عورتیں یہ سمجھ رہی کہ صاحب میرا تو کلیان ہو گیا، میں تو بہت خوش قسمت ہو گئی، مجھے تو بابا کی برکت مل گئی۔ یہ حرام خور، یہ قبر پرست، یہ شرک کے اڈے بنا کے انہوں نے رکھے ہیں، اور دنیا کا ہر حرام کام ان قبروں اور ان مزاروں پر ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھ، اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں، اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو منع کیا تھا، قبر پرستی سے روکا تھا۔ آپ نے کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا تھا۔ اے لوگو، تم میری قبر پر میلہ نہ لگنے دینا، تم میری قبر پر کوئی عرس نہ ہونے دینا، تم میری قبر پر سجدہ نہ ہونے دینا، میری قبر کو تم مسجد نہ بننے دینا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا ہندوستان کا۔ 2026 آ گیا، مولانا حالی کے انتقال کو 50-60 سال ہو گئے، 70-80 سال ہو گئے۔ مولانا حالی نے 100 سال پہلے جو بات کہی تھی، ایسا لگتا ہے 2026 کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کہ آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمانوں، تمہاری توحید اتنی مضبوط ہو گئی کہ تم قبروں پر سجدہ کرنے کے بعد بھی تمہاری توحید صرف ہے، تو معاف کرنا، تم نے توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ارے توحید تو یہ ہے کہ گردن کٹ جائے مگر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے گردن جھکنی نہیں چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سبق اپنے بچوں کو سکھا کے جائیے دنیا سے، ورنہ اگر آپ کے بچے آپ کے مرنے کے بعد توحید سے ہٹ جائیں گے، شرک کی طرف چلے جائیں گے، بدعات کی طرف چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا کہ تو نے کیا تعلیم دی تھی اپنے بچوں کو، تو نے کیا تعلیم دی تھی اپنی بیٹیوں کو۔ اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، آج ہم سب اپنی اولاد کے لیے دنیا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ کوئی زمین خرید رہا ہے، کوئی بینک میں FD رکھوائے ہوئے ہے، کوئی سونا خرید کے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہے، کوئی کسی طریقے سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے بچوں کا بھوشیہ بن جائے، بچوں کا مستقبل بن جائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بچوں کا بھوشیہ کیسے بنانا ہے۔ قرآن کا 15واں پارہ اٹھائیے، 16واں پارہ اٹھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے، اور دونوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ دونوں کو بڑی تیز بھوک لگی تھی، دونوں نے کھانا مانگا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، گاؤں والے بڑے خسیس اور بڑے گھٹیا لوگ تھے، انہوں نے ان دونوں نبیوں کو کھانا تک نہ کھلایا، دونوں بیچارے بھوکے پیاسے رہ گئے، گاؤں والوں نے کھانا تک نہ کھلایا۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، دونوں نے دیکھا کہ گاؤں کے مکان کی ایک دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کر کے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ او میرے نوجوانوں، پتہ یہ چلا کہ اپنے آپ کو فزیکلی بھی اتنا طاقتور بناؤ، جسمانی اعتبار سے بھی اتنا طاقتور بناؤ کہ کھڑے ہو کر کے دیوار اگر ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑے تو اکیلے تم کھڑے ہو کر کے دیوار کو ٹھیک کر دو۔ معاف کرنا میرے نوجوانوں، تم گٹکھا کھا کر کے اور کھینی اور سگریٹ پی کر کے اور شراب پی کر کے اور نشہ کر کے اپنے جسم کو اتنا کمزور بنا لیتے ہو، اتنا کمزور بنا لیتے ہو کہ تم کسی کام کے نہیں بچتے ہو۔ ارے بننا ہے تو خضر کے جیسے بنو۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ جب حضرت خضر نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا اے خضر لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر آپ نے جو یہ دیوار ٹھیک کر دی
آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا، آپ کو اجرت لے لینی چاہیے تھی۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ اعتراض کیا تو اب حضرت خضر نے حقیقت بتائی کہ انہوں نے دیوار کو کیوں ٹھیک کیا تھا۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ اس مکان میں دو یتیم بچے رہتے تھے اور باپ مر چکا تھا اور باپ نیک انسان تھا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو نہ گرنے دوں تاکہ بچے کل جب جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں۔ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے لوٹ کے لے کے چلے جاتے۔ پتہ یہ چلا اگر ہم نیک اور دیندار بن جائیں گے، اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا، ہمارے خزانے کی حفاظت کرے گا، ہمارے مال کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر محبت کرتے ہو اپنی اولاد سے، اگر تربیت کرنا چاہتے ہو اپنی اولاد کی، تو اپنی اولاد کے لیے دیندار بنو، نیک بنو میرے ساتھیوں۔ اے میری پیاری ماں بہنوں، رات میں تہجد پڑھنے کی عادت ڈالو تاکہ آپ کی بیٹی جب رات میں اٹھے دیکھے میری امی جان تو رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کی بیٹی کے اندر نماز کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے اور تہجد کی نماز بھی پڑھیے۔ او میرے پیارے بھائیو، اگر چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا ایماندار بنے تو اپنے بیٹے کے سامنے کبھی بے ایمانی نہ کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی خیانت نہ کرنا، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، تاکہ بیٹے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے میرا باپ بے ایمان نہیں ہے، میرا باپ چیٹر نہیں ہے، میرا باپ ایماندار آدمی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اگر تربیت دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانا پڑے گا، سب سے پہلے اپنے آپ کو متقی بنانا پڑے گا میرے پیارے ساتھی۔ عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی یہی آیت ان کے سامنے سے آتی ہے، یہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو یتیم بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کے خزانے کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب قرآن کی اس آیت کو تہجد کی نماز میں پڑھتے ہیں، رونے لگتے ہیں، بے تحاشا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نفل نمازیں گھر میں پڑھا کرو۔ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہے، 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے جاؤ۔ عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے جاؤ۔ سنت اور نفل نمازیں گھر میں پڑھو تاکہ بچے آپ کو دیکھ کر کے نماز کے پابند بن جائیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو اپنے بچوں کی پٹائی کیا کرو، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ 10 سال کے بچے ایک بستر پہ نہ سونے پائیں۔ بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا مدرسے میں، ہاسٹل میں چھوٹے بچے بڑے بچے سب ایک ہی کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، بستر بھی ایک ہی ہے۔ اگر ہاسٹل میں آپ بچوں کو الگ بیڈ نہیں دے سکتے ہیں تو ہاسٹل مت کھولیے، اسلام کی خلاف ورزی مت کیجیے۔ یہ زمانہ، یہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اور نبی نے اس دور میں کہا تھا بچے 10 سال کے ہو جائیں تو بستر الگ کر دو۔ آج حالات کہاں پہنچ چکے ہیں؟ لڑکی لڑکی کے بیچ میں تعلقات قائم ہو رہے ہیں، لڑکا لڑکا کے بیچ میں تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اغرام بازی ہو رہی ہے، حرام کھوری ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اس گندگی سے ہمیں اور آپ کو دور کرنے کے لیے حکم دیا تھا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو، ایک بستر پہ بچوں کو مت سلایا کرو۔ لڑکی بالغ ہو گئی،
لڑکی کو ماہواری آنے لگی، حیض آنے لگا، رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اسلام کے حساب سے تو لڑکی بالغ ہو چکی ہے، رمضان کا روزہ فرض ہو چکا ہے، لیکن آپ اپنی لڑکی کو روزہ نہیں رکھوا رہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں روزہ نہیں رکھوا رہے ہو؟ کہنے لگے ابھی تو بچی ہے، لڑکی 14 سال کی ہو چکی ہے، جوان ہو چکی ہے، میک اپ کر کے سج کر کے سور کر کے بے پردہ گھر سے نکل رہی ہے۔ کسی نے ماں سے پوچھا آپ کی جوان لڑکی 14-15 سال کی لڑکی بے پردہ گھر سے کیوں نکل رہی ہے؟ ماں نے کہا ابھی تو بچی ہے۔ لیکن وہی لڑکی کالج میں ایک لڑکے کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں جا کر کے کافی پی رہی ہے، کسی پارک میں جا کر کے باہوں میں باہیں ڈال کے گلے مل رہی ہے، کسی مشرک اور کافر لڑکے کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہیں، وہاں تو آپ یہ نہیں کہتے ابھی تو بچی ہے۔ وہ لوگوں کیوں عزت کا جنازہ نکالتے ہو، کیوں غیرت کا جنازہ نکالتے ہو؟ جب لڑکی بالغ ہو جائے، جب لڑکی جوان ہو جائے، اس کے پردے کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی نماز کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے روزے کا خیال کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہاں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، ابھی میرے پاس ایک پرچی آئی، مولانا ذرا اس پر بھی بولیے گا، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ذرا اس پر بھی بولیے گا۔ میں بولوں گا اس پر، مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیس کیوں بڑھ رہے ہیں، یہ حالات کیوں اتنے خراب ہو رہے ہیں؟ جب اس کی آپ تہ تک جائیں گے نا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی میرے پاس ایک کال آیا ہے واٹس ایپ پر، اور کئی دن سے وہ بیچارہ میسج کر رہا ہے، میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں۔ ایک آدمی کا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ایک ساتھ طلاق 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 بول دیا۔ وہ آدمی اہل حدیث نہیں ہے، لیکن میری تقریریں سنتا ہے، مجھ سے بہت متاثر ہے۔ جب اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے طلاق 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 تو بول دیا تھا، مگر میرا مقصد اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دینے کا تھا، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، خاندان کے لوگوں نے کہا نہیں، تم 3 طلاق دے چکے ہو، بیوی حرام ہو چکی ہے، اب کیا کرنا پڑے گا؟ حلالہ کروانا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے حلالہ کا؟ کسی تیسرے آدمی سے تمہاری عورت کو شادی کرنی پڑے گی، اور کم سے کم ایک رات وہ عورت اس کے ساتھ رہے گی، اور اگلے دن وہ طلاق دے گا، اور پھر عدت گزرنے کے بعد پھر اس عورت سے تمہاری دوبارہ شادی۔ اب آپ غور کیجئے، جس سماج میں عورت کی یہ حیثیت ہو کہ مرد آئے اور غصے میں طلاق 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 بول دے، اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام، اور اب دوبارہ بیوی اگر رہنا چاہتی ہے تو کسی غیر مرد کے ساتھ سونا پڑے گا، اس عورت کے اندر اسلام کے خلاف نفرت نہیں پنپے گی، اور اسلام کے بارے میں غلط خیالات نہیں پنپیں گے، تو کیا پنپے گا؟ آپ مجھ کو بتا دیجئے میرے ساتھی۔ یہ ہماری بری حرکتوں کی وجہ سے اور ہمارے مسلکوں کے بنائے ہوئے اس نقلی دین کی وجہ سے آج عورت اسلام سے دور ہو رہی ہے میرے ساتھی۔ اسلام میں طلاق کوئی ایسا کھلواڑ نہیں ہے، کوئی آئے اور طلاق 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 بول دے اور عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ جی نہیں، طلاق اتنا مذاق نہیں ہے۔ طلاق اللہ نے پورا طلاق کا ایک طریقہ بتایا ہے، اور 3 مرتبہ طلاق دینے کا آپشن دیا ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہے، دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہے، تیسری طلاق کے بعد آپشن ختم ہے۔ اب جو اسلام آپ کو 3 الگ الگ بار چانس دیتا ہے، آپ ایک ہی بار میں طلاق طلاق بول دیں، اور اس کے بعد حلالہ جیسی حرام چیز کو آپ سماج میں پروموٹ کریں، میرے پیارے ساتھیوں، وہ عورت اسلام سے اگر دور ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے رسپانسیبل اور اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود بن رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، بہت سارے گھروں میں لڑکی پیدا ہونے پر اتنی خوشی نہیں منائی جاتی جتنی لڑکا پیدا ہونے پر منائی جاتی ہے۔ لڑکی پیدا ہونے پر جو دادا دادی ہوتے ہیں ان کے چہرے پر وہ خوشی نہیں ہوتی جو لڑکا کے پوتا کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے۔ یہ بھید بھاؤ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھی؟ اگر لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے وہ تو اور برکت والی بن کر کے آئی ہے،
وہ تو آپ کو جنت کی خوشخبری لے کر کے آئی ہے، وہ تو آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکیاں دے دی اور ان دونوں لڑکیوں کو اس نے اچھی پرورش کر لی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اپنے نبی کے ساتھ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ نبی کے ساتھ آئے گا، لڑکی کو پالنے والا نبی کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن۔ من ابتلی من هذه البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ لڑکی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، کن لہ سترا من النار، وہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی۔ سعودی عرب کا وہ واقعہ میں کئی بار تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، جو سعودی عرب کے کئی معتبر علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے لگاتار 6 بیٹیاں دی تھی، 7ویں مرتبہ اس کی بیوی جب پریگننٹ ہوئی اور ڈیلیوری کا ٹائم آیا، اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا اس بار بھی اگر میری بیوی نے 7ویں بیٹی اگر پیدا ہوئی اس کو تو میں طلاق دے دوں گا اپنی بیوی کو۔ اتفاق سے ایک دن اس آدمی نے رات میں خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے اور میرے حق میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ بہت گنہگار انسان ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ جب جہنم میں اس کو لے کے جایا جانے لگا، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے پہلے گیٹ پہ لے کے جایا گیا۔ جب فرشتے اس کو جہنم کے اندر لے کے جانے لگے، پہلے دروازے پر اس کی پہلی لڑکی کھڑی تھی، اس نے کہا فرشتوں یہ ہمارا باپ ہے، بڑی محبتوں سے اس نے ہم کو پالا ہے، بڑے لاڈو پیار سے ہم کو پالا ہے، اے فرشتوں چونکہ اس نے ہمیں بڑے پیار سے پالا ہے، ہمارے باپ کو جہنم کے اندر نہ ڈالو، ان کو بچا لو جہنم سے، ان کو بچ جانے دو جہنم میں۔ فرشتے وہاں سے لے کر کے اس کو دوسرے دروازے پر لے کے گئے۔ یہ خواب کی بات ہے جو وہ آدمی خواب دیکھ رہا ہے۔ دوسرے دروازے پر پہنچا، دوسری بیٹی وہاں کھڑی تھی، اس نے بھی فرشتوں سے کہا میرے باپ کو جہنم میں نہ لے کے جاؤ۔ تیسرے دروازے پر پہنچے، تیسری بیٹی کھڑی تھی، چوتھے پر چوتھی، 5ویں پر 5ویں اور چھٹے دروازے پر چھٹی لڑکی کھڑی تھی۔ جب چھٹے دروازے سے بھی وہ انسان بچا لیا گیا، جب آخری جہنم کا دروازہ آیا، وہ انسان کیا دیکھتا ہے؟ 6 دروازوں پر تو 6 بیٹیاں موجود تھیں، 7ویں دروازے پر کوئی بیٹی موجود نہیں تھی، اور فرشتے اس کو جہنم کے اس گیٹ میں لے کے جانے لگے۔ وہ چیخنے لگا اے کاش میری 7ویں بیٹی بھی ہوتی تو آج وہ میرے حق میں سفارش کر لیتی اور اللہ تعالیٰ مجھے آج جہنم کی آگ سے بچا لیتا۔ وہ رونے لگا، اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد اس کی نیند کھل گئی۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ میں تو اپنے بستر پر ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور بیوی کو سے معافی مانگی، سارا خواب بتایا اور معافی مانگی بیوی سے کہ میرے دل میں ایسا خیال آیا تھا اگر اس بار تجھے لڑکی پیدا ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا بیوی سے چلو ہم دونوں اٹھ کر کے رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ 7ویں اولاد بھی تو ہم کو بیٹی عطا کر تاکہ کل اگر ضرورت پڑے تو جہنم کے 7 دروازوں پر ہماری بیٹیاں ہم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تیار موجود رہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیٹیوں کو اتنا حقیر مت سمجھیے۔ کچھ گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے، باپ لڑکوں سے تو بہت پیار سے بات کرتا ہے، لڑکیوں کو پیار نہیں دیا جاتا ہے۔ لڑکیاں گھر میں ماں کی ڈانٹ سنتی ہیں، بھائی کی ڈانٹ سنتی ہیں، باپ کی ڈانٹ سنتی ہیں۔ جو لڑکی گھر میں سب کی ڈانٹ سنتی ہے، سب لوگ برا بھلا کہتا ہے، وہ لڑکی جب کالج میں جاتی ہے، جب اسکول میں جاتی ہے اور کوئی لڑکا گلاب کا پھول لے کے کہتا ہے آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ فوراً لٹو ہو جاتی ہے۔ چلو کوئی تو ہے جو میری قدر کر رہا ہے، کوئی مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ جو لڑکی پیار کی بھوکی ہوتی ہے، پیار جہاں سے بھی ملتا ہے، وہ نادان لڑکی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ پیار کے نام پہ زہر ہے، یہ پیار کے نام پہ جال ہے، یہ پیار کے نام پہ
ہم کو مارنے اور ہم کو ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن جس کو گھر میں پیار نہیں ملا وہ باہر پیار تلاش کرتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی بچیوں کو پیار دو، اپنی بچیوں کو یہ محسوس مت کراؤ کہ گھر میں ان کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو اپنی بچیوں کو بھی اتنا ہی پیار دیجئے جتنا بچوں کو دیتے ہیں۔ اگر آپ ماں ہیں تو بچیوں پر صرف نظر رکھنا اور بچیوں پر صرف نگرانی کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، بچیوں کی ضرورتوں اور ان کے مسائل اور ان کی پرابلم کو حل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی تھی۔ بڑی بیٹی زینب تھی جن کی شادی ابوالعاص سے ہوئی تھی۔ ابوالعاص ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور جنگ بدر کے موقع پر ابوالعاص قیدی بن کر کے آئے تھے۔ جب مسلمانوں نے جو کافر قید میں آئے تھے ان کو چھڑانے کے لیے جب فدیہ لینا شروع کیا تو ابوالعاص کو چھڑانے کے لیے ان کی بیوی زینب نے، نبی کی بیٹی زینب نے، وہ قیمتی ہار جو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ دیا تھا وہ ہار لے کر کے حضرت زینب آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہار لے کر کے جب اللہ کے پیارے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی زینب کا ہار دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ او لوگوں، اسلام کا قانون تو دیکھو، آج تو عدالتوں کے فیصلے بھی بڑے عجیب و غریب ہو جایا کرتے ہیں۔ کوئی پاورفل، کوئی سورس والا اپنے پاور کی بدولت سزاؤں سے بھی بچ جاتا ہے۔ یہاں غور کرو، اللہ کے نبی کا داماد بھی اگر قیدی بن کے آیا ہے اس کو بھی کوئی پروٹوکول حاصل نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی آفر نہیں ہے، اس کو الگ سے کوئی چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ ابوالعاص کو بھی رہا کرنے کے لیے فدیہ دینا پڑ رہا ہے۔ جب وہ ہار آیا اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا ہار دیکھا، نبی رونے لگے اور نبی نے صحابہ سے کہا اگر ہو سکے تو ابوالعاص کی بیوی کا یہ ہار، میری بیٹی زینب کا یہ ہار واپس کر دو۔ یہ ہار خدیجہ نے دیا تھا اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ، مجھے یہ ہار دیکھ کر کے خدیجہ کی یاد آتی ہے، یہ ہار واپس دے دو۔ نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے میرے ساتھی۔ نبی کی 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کبھی آتی تھی اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، ویلکم کرتے تھے اپنی بیٹی کا، اور اتنا ہی نہیں اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتے تھے اور اپنی سیٹ پر، اپنی کرسی کے بغل میں، اپنی کرسی کے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ آج ہے کوئی باپ جو بیٹی کو اتنا سمان دیتا ہو، بیٹی کو اتنی عزت دیتا ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں کو عزت دو، تب سماج میں یہ واقعات کم ہوں گے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے بیٹیوں کو عزت دی تھی، اور جس سماج میں لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اس سماج میں اسلام نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی گارنٹی دی تھی میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، اگر اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہو، بہت ڈرا چکے کتے اور بلی سے آپ، بہت ڈرا چکے شیطان سے آپ، بہت ڈرا چکے بھوت اور پریت سے آپ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر بھی پیدا کرو میرے ساتھیوں۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، چٹان کے اندر کہیں ہوگی، یات بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیجئے میرے ساتھیوں۔ آج کتنے بچے ہیں، ان سے پوچھو اللہ کہاں ہے، کہتے اللہ ہر جگہ ہے۔ ارے بچے کیا، بڑوں سے پوچھو، کہتے اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدے کی بڑی موٹی بات ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ 7 آسمان کے اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ ایسا بولنا ٹھیک نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو یہ عقیدے کی باتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ میرے ساتھ، اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت ام سلمہ سے شادی کی تو ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عمر بن سلمہ تھا۔
وہ اللہ کے نبی کی پرورش میں آ گئے، ان کی ماں سے شادی کی اللہ کے نبی نے تو وہ پرورش میں آ گئے۔ تو ایک دن وہ کھانا کھا رہے تھے اللہ کے نبی کے سامنے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، وَقُلْ بِيَمِينِكَ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور اپنے سامنے سے کھانا کھا، پوری پلیٹ میں ہاتھ مت گھما۔ اللہ کے نبی کھانے کے آداب بتا رہے ہیں ایک چھوٹے بچے کو، ایک معصوم بچے کو۔ نبی اکرم مسجد میں ہیں، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، آپ کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، ان کو کیا پتا یہ کیسی کھجور ہے۔ بچے نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال دی۔ اللہ کے پیارے نبی نے دیکھا، فرمایا اے میرے بچے یہ کھجور جلدی سے منہ سے نکال دے، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، ہم زکوٰۃ کی رقم نہیں کھا سکتے۔ اللہ اکبر۔ 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہمارے یہاں 18 سال کا لڑکا ہو گیا، 20 سال کی لڑکی ہو گئی، ہم نے کبھی نہیں بتایا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، بچوں کو اخلاق سکھاؤ۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے میرے بچے تو لوگوں سے گال پھلا کر کے نہ ملا کر، تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اور جب تو چلا کر تو تیری چال بھی درمیانہ ہونی چاہیے، اور جب تو بولا کر تو تیری آواز بھی پست ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کی چال ڈھال، گفتار، رفتار، سب چیزوں پر میرے پیارے ساتھیوں نظر رکھو۔ بچوں کو ٹائم دو، اور یہ میرا جملہ نوٹ کر لو، پیسہ تو پھر بھی آ جائے گا، دولت تو پھر بھی آ جائے گی، مکان تو پھر بھی بن جائے گا، بچوں کا بچپن واپس کبھی نہیں آئے گا۔ بچوں کا بچپن بہت قیمتی ہوتا ہے، بچوں کے بچپن میں ان کو ٹائم دو۔ ماں آپ سے گزارش ہے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں بہت طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، گلا بالکل بیٹھا ہوا تھا۔ بس اسحاق بھائی کی محبت میں آیا ہوں، اور اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ ان کی عزت بھی برقرار رہ جائے، اور آپ حضرات نے جو رات کے اس آخری وقت تک انتظار کیا ہے، آپ کا انتظار بھی ضائع نہ ہو۔ ایک واقعہ سن لیجئے، اولاد کی تربیت میں ماں کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے، ذرا یہ واقعہ سنیے گا۔ مدینہ کے اندر ایک آدمی ہے، اس کا نام تھا فروخ۔ وہ بیوی پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اور میدان جہاد میں وہ جا رہے تھے۔ انہوں نے بیوی سے کو 30,000 دینار دیا اور کہا کہ اے میری بیوی میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں، اگر میں زندہ واپس آ گیا تو یہ 30,000 دینار کا حساب میں تجھ سے لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں تو تو جیسا مناسب سمجھنا یہ 30,000 دینار خرچہ کر دینا۔ اس کے بعد وہ حضرت فروخ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے چلے گئے، اور دشمن کی بارڈر پر لاپتہ ہو گئے، اور 27 سال کے بعد وہ گھر لوٹے۔ جب گھر آئے، گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آئے، ہاتھ میں نیزہ تھا ان کے، گھوڑے سے اترے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے 27 سال کا ایک نوجوان نکلا۔ نوجوان کا نام تھا ربیہ۔ فروخ نے کہا میرے گھر میں تو کیسے گھس کے چلا آیا، کون ہے تو؟ ربیہ نے کہا تو کون ہے اور میرے گھر میں رات میں کیا کرنے کے لیے تو آیا ہے؟ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے، لڑائی ہونے لگی، بحث بازی ہونے لگی۔ اندر سے بوڑھی عورت آئی، اس نے غور سے دیکھا، کہا ربیہ یہ سامنے تیرا باپ کھڑا ہے، یہ کوئی اور نہیں تیرا باپ ہے۔ 27 سال کے بعد وہ باپ، جس باپ کی شکل بھی بیٹے نے نہیں دیکھی تھی، وہ باپ گھر میں آیا ہے۔ دونوں باپ بیٹے گلے مل کے خوب روئے، پہلی مرتبہ باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی ہے۔ صبح فجر کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت فروخ نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی مجھے کچھ ضروری کام ہے، وہ 30,000 دینار جو میں نے تجھ کو دیے تھے اس کو تو نے سنبھال کے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ کہا کہ آپ فکر مت کیجئے، میں نے بہت اچھی جگہ اس کو سنبھال کر کے رکھا ہے،
آپ پہلے فجر کی نماز پڑھیے، جائیے مسجد جائیے۔ فروخ آئے مسجد، وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دیکھا بڑے بڑے اس دور کے علماء، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام زید بن حسن رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے استاذ، ان کے شیخ، ان کو حدیث پڑھانے والا استاذ آئے تو وہ حدیث پڑھے۔ حضرت فروخ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے، دیکھے کون ہے، اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو حدیث کون پڑھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا ربیعہ بن فروخ وہ آتا ہے اور آ کر کے استاذ کی مسند پر بیٹھتا ہے، اور وقت کے بڑے بڑے علماء اور ائمہ ان کے سامنے بیٹھ کر کے حدیث پڑھ رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کا درس لے رہے ہیں۔ حضرت ربیعہ کی آنکھوں میں آنسو، حضرت فروخ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ گھر آ کر کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں، میری بیوی، رفع اللہ ابنی، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کے مقام کو بہت بلند کر دیا، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اے میری بیوی، میرے بیٹے کے سامنے وقت کے بڑے بڑے ائمہ آج حدیث پڑھنے آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء حدیث پڑھنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو بڑی اونچی شان دی ہے۔ ربیعہ کی ماں نے کہا، اے میرے سرتاج فروخ، وہ آپ 30,000 دینار کا جو حساب مانگ رہے تھے، میں نے وہ 30,000 دینار آپ کے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کیا ہے، آپ کے بیٹے کی تربیت پر خرچ کیا ہے۔ اب آپ بتا دیجئے، اگر میں نے غلط کیا ہے تو بھی بتا دیجئے، صحیح کیا ہے تو بھی بتا دیجئے۔ حضرت فروخ نے کہا کہ اے میری بیوی، تو نے ان دیناروں کا بالکل صحیح استعمال کیا ہے، تو نے ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کیا ہے، تو نے ایک دینار بھی ضائع نہیں کیا ہے۔ پتہ یہ چلا بچوں کو بنانے اور بگاڑنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیجئے، بچوں کی تربیت پہ توجہ دیجئے، اور میں کچھ دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں، ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کیجئے، یہ دعائیں ضرور پڑھا کیجئے۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ نے سورہ فرقان میں ہمیں سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا بہت اچھی دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ اور دوسری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری دعا کو قبول فرما لے۔ اور تیسری دعا سورہ احقاف کی 15 نمبر کی آیت میں آپ کو ملے گی، 26ویں پارے کے شروع میں، جب کوئی انسان 40 سال کا ہو جائے، 40 سال کا ہونے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ کیا ہے دعا؟ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی، وعلی والدی اور میرے ماں باپ کو دی، وان اعمل صالحا ترضی، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ تو میری اولاد کو صحیح کر دے، میری اولاد کو درست کر دے، میری اولاد کو ٹھیک کر دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں سچا پکا مسلمان ہو جاتا ہوں۔ یہ دعا ہے، یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اولاد کی تربیت کے تعلق سے ان دعاؤں کو بھی ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اولاد کو دین سکھانے پر خرچ بھی کرنا چاہیے، دولت بھی لٹانی چاہیے۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا انویسٹمنٹ آپ کی نیک اولاد ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ نیک اولاد جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اولاد کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین خاص طور سے بیٹیوں کے سلسلے میں ہمیں ان کی صحیح نگرانی کرنے کی اور اسلام کا پابند بنانے کو ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میری قوم
قوم کی بچیوں کی حفاظت فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما، میری قوم کی بچیوں کو دیندار بنا، دین سیکھنے والا بنا۔ پروردگار آج کے اس پروگرام کو جن لوگوں نے منعقد کیا ہے اور جو اس پروگرام میں آئے ہیں، سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، سننے سنانے کو پروردگار تو قبول فرما، ایمان پر ہمیں زندہ رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔